یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے مکہ کے کتنے دشمن تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، قبیلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے ساتھ دیا، ہر مصیبت کے وقت، برے وقت میں، یہاں تک کہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، کھانا پانی سب کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ایک پہاڑی درے میں مسلمانوں کو قید کیا گیا، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے ساتھ دیا۔ تو یہ 2 باتیں حدیث میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کتنی بے چارگی میں کہہ رہے ہیں، کہا ہے افسوس کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن کوئی مانا نہیں، اور سب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ دیوار پھاند کر کے پیچھے کے حصے سے کچھ بدماش قسم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ تو لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان ہو گئے، اور بے تحاشا جو ہے آپ نے اپنی پریشانی کا اور اضطراب کا اظہار کرنے لگے ان مہمانوں کے سامنے۔ اب جو ہے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہمارے تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے، تم پریشان مت ہو، رات کے کسی حصے میں تم اپنے خاندان کو لے کر کے نکل جاؤ، اب اس کی مصیبت آ گئی ہے، اس کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا ہے، تم پریشان مت ہو، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے اشارہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بدماشوں کی طرف، تو سب کے سب اندھے ہو گئے، اور اسی حال میں وہ لوگ لوٹے۔ تو لوط علیہ السلام کو رات کے حصے میں فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو، گھر کو لے کر کے نکل جائیں، اور جب عذاب آئے تو کوئی پلٹ کر کے نہ دیکھے، بلکہ سیدھا چلے جائیں، وہ پلٹ کر کے وہ نہ دیکھیں اس طرف، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بیوی ساتھ نکلی، لیکن جیسے یہ لوگ گاؤں سے باہر نکلے تو سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، ایسی خطرناک چیخ ماری کہ پوری بستی تہو بالا ہو گئی، پوری بستی میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور ان پتھروں پر ان بدماشوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے، ان بدماشوں کے نام درج تھے۔ تیسرا عذاب دیکھیں، اتنا ہولناک عذاب، اتنا خطرناک عذاب آیا کہ آج تک دنیا میں کسی قوم پر اتنا خطرناک عذاب نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو نیچے سے اٹھایا، کتنی طاقت جبریل علیہ السلام کو ہے، دیکھیے اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی کہ پوری بستی کو نیچے سے اٹھایا، اور اٹھا کر کے آسمان پر لے کر کے گئے۔ ہر چیز اپنی حالت پر رہی، مرغیاں اپنی حالت پر رہی، کتے وغیرہ بھوکتے رہے، جانور وغیرہ آواز نکالتے رہے، سب کو لے کر کے آسمان پر گئے، اور وہاں سے لے جا کر کے پوری بستی کو پلٹ دیا۔ کتنی طاقت، اندازہ لگائیے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنی طاقت کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے نیچے سے اٹھانا، اور اٹھا کر کے لے کر کے اوپر جانا، وہاں سے پھینک دینا، کتنا سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ اس کے بعد جب زمین کو نیچے اٹھایا گیا تو زمین میں پانی کا بلبلہ آ گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ پانی کا چشمہ اب تک موجود ہے۔ عرب ملکوں کے قرب و جوار میں اب تک تالاب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تو عذاب آ گیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب چیخ کی آواز سنی تو اس نے پلٹ کر کے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو اس کے اوپر بھی روایت میں ہے پتھر آیا، اور اس پتھر سے وہ عورت بھی ہلاک ہو گئی، کیونکہ وہ بھی کافروں کے ساتھ تھی، مسلمان تو تھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ پلٹ کر کے کوئی نہ دیکھے ایمان والا، تو اس نے دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ تو سب بچ گئے، نجات پا گئے، اور جس نے دیکھا وہ ہلاک ہو گئے، تو ان کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ اب یہاں پر 1-2-3 بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ وہ تالاب کی شکل میں جو موجود ہے جگہ، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں تک، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک وہ پانی موجود ہے۔ ان پانی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تیرتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے، اوپر اوپر ہی تیرتا رہتا،
چاہے کسی کو تیرنا آئے نہ آئے، تیرنا اگر آئے تو وہ تو تیرتا رہتا، لیکن اگر کوئی آدمی وہاں جا کر کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا، وہ اس پانی کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تالاب، ندی، پانی وغیرہ کے قرب و جوار میں پرندے رہتے، مچھلیاں رہتی، پرندے رہتے، کیڑے رہتے، ان کیڑوں کو، مچھلیوں کو کھانے کے لیے پرندے آتے، بڑے بڑے پرندے آ کر کے وہاں آجو بازو میں وہ گھومتے پھرتے رہتے اور اپنی روزی تلاش کرتے رہتے۔ لیکن اس کی نحوست، اس تالاب کی پانی کی نحوست ایسی ہے کہ وہاں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی، کوئی کیڑا مکوڑا وہاں نہیں رہتا، کوئی جو ہے خشکی میں کوئی پرندہ بھی وہاں موجود نہیں رہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عبرت گاہ بنایا ہے، اس جگہ کو عبرت گاہ بنایا ہے۔ لیکن آج وہاں جا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگ آ کر کے وہاں عیاشی کرتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، عبرت پکڑنی چاہیے تھی، نصیحت پکڑنی چاہیے تھی کہ دیکھو یہ وہی جگہ ہے جہاں قوم لوط کو پوری بستی سمیت اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ عبرت کی جگہ ہے، وہ تماشا نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لوگ آتے، شراب پیتے، شراب نوشی کرتے، عیاشی کرتے، بے حیائی کرتے، سارے برے کام وہاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ یہ جگہ مکہ والوں سے زیادہ دور نہیں ہے، مکہ والوں کو خبردار کیا جا رہا کہ یہ جگہ جہاں پر قوم لوط کو عذاب آیا، پوری بستی سمیت اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، چیخ کا عذاب آیا، یہ بستی، یہ جگہ، یہ مقام مکہ والوں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مکے والوں کو بھی چوکنا ہو جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ لوگ بھی اپنی بدعملی سے، بدفعلی سے، کفر سے، شرک سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر بھی یہی عذاب آئے گا، اسی قسم کا عذاب آئے گا۔ اور یہ دھمکی اور یہ وارننگ صرف مکے والوں کے لیے محدود نہیں، ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی اس قسم کی شرارت کے اندر، بدعملی کے اندر، خباثتوں کے اندر، شرارتوں کے اندر ہم لوگ بھی اگر مبتلا ہوں گے تو ہم لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج اس سے بھی خطرناک قسم کے گناہ، اس سے بھی خطرناک قسم کی بدعملی کے اندر آج ہم مسلمان شریک ہے، بے حیائی کے اندر، بدعملی کے اندر، ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم لوگ بچنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ قوم لوط کے لیے عذاب تھا، اگر ہم اب باز نہیں آئے اور ہم نے بدعملی نہیں چھوڑی، شرارتوں کو نہ چھوڑا تو ہم بھی اس قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس قسم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے، آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت